السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام قرآن کے موتی، اور آج ہم جس آیت پر بات کریں گے کہ اللہ حکم دیتا ہے بھلائی کا اور عدل کا، احسان کا اور بھلائی کا، اور منع کرتا ہے فحاشی سے، بغی سے اور منکر سے، تو یہی ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے موتی آج ہمارا پروگرام، اور ٹاپک بہت ہی ڈفرینٹ ہے، اور بلکہ اللہ کے قرآن کی آیت ہی ہے کہ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے جائیں گے۔ ایک بات دیکھیے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک اعزاز ہے، اور اس اعزاز کی ایک بہت بڑی دلیل دنیا میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رہتی دنیا تک لے لیا۔ تو یہ کتاب اصل میں ہمیں عزت دینے والی کتاب ہے، اور اگر ہم اس کتاب کی رہنمائی پہ زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی احکامات قرآن پاک میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں، اللہ اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے اور جتنے بھی نافرمانیوں سے ہمیں منع کیا، اس میں انسان کے بھلے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس آیت کو آج اس منظر میں اور پس منظر میں رکھ کے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اس آیت کے بارے میں جو مختلف مفسرین ہیں ان کا یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو بہت ہی جامع آیت ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور کہا، آخر تک کہا کہ اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں کا اور تمام شروں کا، یعنی شر کا ذکر کر دیا۔ بس اللہ کی قسم، عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ انہیں جمع کر دیا، اور فحشا، منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کے سب کو اس میں جمع کر دیا، یعنی ہر اچھے اخلاق کا حکم اور ہر قابل مذمت اخلاق کی نفی کر دی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں تھا، ایون زمانے جاہلیت میں بھی، جو حسن اخلاق میں سے نہیں ہے جس کو عرب اچھا نہ سمجھتے ہوں، اور کوئی عمل ایسا منکر جس کو عرب برا سمجھتے ہوں وہ منکر میں تھا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عدل و احسان کی جو تعویل آتی ہے اس میں عدل سے مراد انصاف ہے، اور احسان سے مراد لوگوں سے احسان کرنا ہے، یعنی جو کوئی کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے معاملات میں اگر عدل کو دیکھا جائے تو فرائض کو ادا کرنے کو عدل کہتے ہیں، اور احسان کیا ہے؟ جو نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی مخلوق کے معاملے میں کیا ہے کہ انسان کے ساتھ احسان کیا جائے، یعنی عدل کا مطلب انصاف ہے، اور احسان کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اس کے حق سے بڑھ کر ادا کرنا۔ تو ایک اور مطلب جو ہے، عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانے کو کہتے ہیں، اور عدل سے مراد توحید اور احسان سے مراد درگزر کرنا ہے۔ اور مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا، یعنی ان کو معاف کر دینا ہے۔ اور ایک اور قول آتا ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کو اور اقوال میں احسان کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ عدل کا تعلق بندے اور رب سے، اور احسان کا تعلق عقائد، عبادات اور معاملات سے ہے۔ ابن عربی عدل کو بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ کہتے ہیں۔ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اپنے رسول کی زبان سے بتایا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ عدل معاملات میں بھی کیا جائے، جیسے انسان خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ معاوضہ لینا دینا، یہ سب عدل میں آتا ہے۔ اور کسی قسم کا دھوکہ نہ دیا جائے، نہ حق میں کمی کی جائے اور نہ ظلم کیا جائے۔
احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچایا جائے، یہاں تک کہ جانوروں سے احسان کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا، اور احسان کیا ہے؟ اضافہ کر کے دینا، برائی کے بدلے اچھائی دینا، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اور برا کرنے والے کو معاف کرنا، قطع کرنے والے سے ملنا اور محروم کو دینا، یہ اصل میں انسان سے اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی یہ جو ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو انہوں نے کہا عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف ہے، یعنی عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد یعنی کیا ہے؟ یعنی مہربانی کرو، بڑھ کر دو۔ تو عدل کا حکم انصاف مستحب ہے۔ عدل اور احسان کا فائدہ کیا ہے کہ عدل سے ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے، اور احسان سے باہمی مودت پیدا ہو جاتی ہے، رحمت اور تعاون کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد والا ماحول بن جاتا ہے۔ عدل کی اگر مزید وضاحت کی جائے تو اس کے لغوی معنی کیا ہے کہ کمی اور زیادتی کے درمیان میں میانہ روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال کرنا، اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہے عدل سے مراد کیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو ان کے مقامات، ان کی اوقات، ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں کے لحاظ سے کرنا اور رکھنا۔ اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں عدل کیا ہے کہ جس عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے، یعنی اس بارے میں عدل یہ ہے کہ حقوق کو پورا ادا کیا جائے۔ اللہ نے اس کو اپنی ذات کے حق میں اور اپنے بندوں کے حق میں حقوق واجب کہے ہیں، جس میں مالی جسمانی دونوں حقوق شامل ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے اور مخلوقات کے ساتھ مکمل عدل کا معاملہ کرے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اچھا سا نبھانا، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یعنی ہر سرپرست کے ذمہ جو کوئی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو خوبی سے ادا کرے، حکمرانی کی صورت میں ہو یا عدالتی نظام کی صورت میں ہو، خلیفہ یا نائب کی صورت میں ہو، ہر صورت میں ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور عقیدے اور شرعی اعمال میں فرض کام کو پورا کرنا عدل ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، وہ عقیدے کے اعمال ہوں یا شرعی احکام ہوں، امانتوں کی حفاظت ہو یا ان کو لوٹانے کی ذمہ داری ہو، اور لوگوں کے ساتھ جو اپنے معاملات کو چلانا ہے اور ظلم نہ کرنا، یہ سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں میں عدل کرنا، اس کے بارے میں یہ واجب ہے کہ پس جب انسان اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے بارے میں معاملہ کرے تو عدل کے ساتھ کرے، ان لوگوں کے بارے میں عدل سے کام لے جن کی حفاظت اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ پس اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اور یہ کہ اپنی جان پر ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے اسے حکم نہیں دیا، اور یہ کہ اس کا خیال رکھے یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اسے زیادہ بوجھ نہ ڈالے یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے، یعنی اتنا ہی کرے جتنا کہ کر سکتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا، لوگوں کو انصاف کا حکم دیا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ عدل کی بنیاد زمین اور آسمان اصل میں اسی پر قائم ہے۔ جب عدل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ عیاں ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت اور اس کا دین قائم ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے، یعنی اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے، اگرچہ بسا اوقات آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی، اگرچہ ایسا کرنے والے میں یعنی ایسا کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کے ایمان کا اسے آخرت میں بدلہ ملے۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ام دردہ رضی اللہ عنہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابو دردہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس سارے حقداروں کے حق ادا کرو۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ یعنی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب ٹھیک ہے بھئی ہم اب گھر میں یا بیوی کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھیں گے اور بس عبادت کرتے رہیں گے، تو یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سب کے حق دینے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ یہ بہت
क्लियर वर्डिक्ट है अल्लाह के नबी का, और इसको समझना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, जैसा कि तुम पसंद करते हो कि वो तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करें। क्योंकि जब वालिदैन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये चीज औलाद के लिए खतरे का बाइस बन जाती है। एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि जब मैं अपने एक बच्चे को प्यार करता हूं तो मैं साथ ही दूसरे को बुलाता हूं कि कहीं किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। यानी ये तकवा का लेवल है ना, जब ईमान और तकवा होता है तो इंसान फिर इस तरीके से कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारता है। इसी तरह से नुमान बिन बशीर से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान तोहफा देने में अदल करो, जैसे तुम पसंद करते हो कि वो तुम्हारे साथ नेकी में बराबरी करें। यानी ये नहीं है कि एक को तोहफे दे रहे हो तो दूसरे को नहीं दे रहे हो, दोनों को अदल करना है, बराबरी करनी है। इसी तरह प्यार करने में अदल। अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, उसका बेटा आया, उस आदमी ने उसे पकड़ा, चूमा और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसकी बेटी आई तो उसने उसे पकड़कर अपनी तरफ बिठा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इनके दरमियान अदल क्यों नहीं किया, यानी अपने बेटे और अपनी बेटी को चूमने में, यानी कि तुमने बेटे को तो चूमा तो बेटी को क्यों नहीं चूमा। सुभान अल्लाह, ये है हमारा दीन। आप देखिए कि हम किस तरीके के अमल करते हैं, और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हम तो जन्नती होंगे। बीवियों में अदल करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके निकाह में दो औरतें हों और वो किसी एक की तरफ माइल हो तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू एक तरफ को और दूसरा झुका हुआ होगा। और एक हदीस से ये भी पता चलता है कि आधे धड़ के साथ आएगा। अब ये शादियों की इजाजत तो है, 4 तक की इजाजत है, और इस पर तो अक्सर इस्लाम के हुक्म मर्द बता रहे होते हैं कि जी 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अदल किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी करते हैं तो पिछली वाली को भूल जाते हैं, यानी जो बड़ी पहली बीवी थी उसके बारे में ये ख्याल में आता है कि बस जी ठीक है, वो तो अब उसको तो वो पुरानी हो गई है जैसे, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि क्या मामला करना है, दोनों के साथ अदल करना है। बीवियों के मामले में अगर शादी करते हो तो पहली बात ये याद रखो कि शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी रैयत बढ़ जाएगी और तुमसे हर एक के बारे में पूछा जाएगा। जो दीन औलाद की मोहब्बत में डिस्ट्रीब्यूशन को, तकसीम को कहता है कि एक जैसी हो, तो वो बीवियों के मामले में क्या हुक्म देता है। इसलिए पहली चीज तो ये है कि अपनी तरबियत और ट्रेनिंग करने की जरूरत है कि हमें पता हो कि हमने किस तरीके से अपनी जिंदगियां गुजारनी है। और अगर शादी करने से उनसियत है कि शादी करना बुरी चीज नहीं है, ठीक है, 4 शादियां इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन फिर ये भी याद रखें कि अगर अदल ना किया तो पकड़ भी बड़ी सख्त होगी। इसलिए ये ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है। लेकिन हमें इस्लाम के सिर्फ इस हुक्म से मोहब्बत है कि शादियां ज्यादा हों, लेकिन ये वाला जो हुक्म है कि अदल किया जाए, ये भी इस्लाम ही का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसाफ करने वाले रहमान की दाएं जानिब होंगे, अल्लाह के नजदीक नूर के मेंबरों पर होंगे और अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने फैसलों, अपने अहलो अयाल और जिनके ये जिम्मेदार हैं उनमें अदल इंसाफ करने वाले हैं। यानी कितना इनाम है अदल इंसाफ करने का, तो जरा सोचें, अगर ना किया तो फिर उतनी ही वईद भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 आदमियों के अमीर को भी क़यामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि वो जकड़ा हुआ होगा, उसका अदल उसको आजाद कराएगा या उसका जुल्म उसको हलाक कराएगा। और अदल का एक माना म्याना रवी भी है, यानी तमाम कामों में म्याना रवी करना, जैसे कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के अताअत के कामों में चलने और कोशिश करने में म्याना रवी करना, क्योंकि हद से बढ़कर कोई काम करना इंसान को उकताहट में डाल देता है और फिर वो उस पर म्याना रवी इख्तियार नहीं कर सकता, इस्तिकामत इख्तियार नहीं करता। एहसान, असल में एहसान का दर्जा अदल से बढ़कर है। एहसान का दर्जा अदल से बढ़कर कैसे है, क्योंकि इंसान पर वाजिब है कि वो अदल करे और उसको अदा करे जो उसका हक है, लेकिन जो इसके जिम्मे है उससे ज्यादा देना ये एहसान है। एहसान अदल से बढ़कर है, अदल को तलब करने वाला है, अदल वाजिब है और एहसान जो है मुस्तहिब और नफल है। यही वजह है कि अल्लाह ने एहसान करने वालों के सवाब को अजीम करार दिया है। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह मोहब्बत करते हैं एहसान करने वालों से। सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि इस मुकाम पर अदल से मुराद है कि हर वो आदमी जो अल्लाह के कोई भी अमल कर रहा हो, उसकी अंदरूनी और बैरूनी हालत एक जैसी होनी चाहिए। एहसान ये है कि उसकी बातनी हालत ज़ाहिरी हालत से ज्यादा बेहतर हो, यानी कि अंदर से ज्यादा इखलास हो, बाहर रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, और बेहयाई और मुनकर ये है कि उसकी ज़ाहिरी हालत बातनी हालत से बेहतर हो। यानी इंसान का मामला एहसान के दर्जे पर होना चाहिए। एहसान बुराई के मद्दे मुकाबिल आता है और आमाल में हुस्न पैदा करता है।
اسی لیے حسن کے لیے احسان کا لفظ اور احسان کے لیے حسن کا لفظ یعنی یہ اس سے ڈرائیوڈ ہے. احسان کا اصطلاحی معنی سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. جب ایمان اور اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا اور عمدگی سے اطاعت کرنا ہے. لیکن جب احسان کا لفظ متعلقاً ذکر ہو جائے تو اس سے مراد ہے اچھا کام کرنا، یعنی پھر ڈیلنگز کی بات آ جاتی ہے. قابل تعریف اور باعث اجر کام، کسی چیز کا مزاج کے موافق کامل طور پر ادا کرنا. اس میں تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق 3 چیزوں پر آتا ہے: کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا، کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا، اور کسی چیز کا قابل تعریف ہونا. معروف میں اس کا مطلب کیا ہے؟ امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو. احسان کی اقسام میں پہلی قسم ہے کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا، دوسری اپنے عمل میں اچھائی کرنا جیسے کہ قابل تعریف علم حاصل کرنا اور اچھا عمل کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے اچھے اعمال کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، یعنی اس کو اسی کی طرح منسوب کیا جائے گا جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں. احسان کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو تم ضرور ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان ایمان اور اسلام دونوں کے صحیح ہونے کی شرط ہے. اللہ رب عز و جل کی صفت ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے وہ چیز بنائی، جو بھی چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان کیا ہے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے پر احسان کیا. امام شوکانی کے اس فرمان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں آپ پر انعام اور احسان کیا. انبیاء کی صفت کیا قرآن پاک میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں بتائی کہ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو. اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی احسان کرنے والا بنایا. بہترین لوگوں کی صفت بتائی گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں، یعنی نیکی کے کام کرنے والے ہوں. صرف لمبی عمر کی بات نہیں کی. ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا وجوب ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی جانور ذبح کرنے کے لیے بھی چھری کا تیز ہونا تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو امتحان کے لیے بنایا، اور اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اچھے عمل سے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے. اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی اہمیت کیا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا. ہر کام میں احسان کرنا، حقوق اللہ بھی احسان کے طریقے پر کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے تم میں سے، یعنی وہ شخص کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا ہو، یعنی اتنی عبادت میں مصروف بھی ہو اور اللہ اپنے مالک کا خیر خواہ بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والے انسان کا انجام جنت کے سوا کچھ نہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے پاکی حاصل کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان وضو کرے
بس اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو 2 رکعتیں نماز ادا کرے اور اس طرح کرے کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری طرح اللہ کی طرف توجہ ہو، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز ہوں گے، سب سے قریب ہوں گے۔ اور پھر حقوق العباد میں احسان کرنا، اس میں سب سے پہلے خادموں کے ساتھ احسان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، اور اسے تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے، تو اس کا معاملہ بھی کیا ہے کہ اس نے احسان کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ یعنی احسان انسان کو ہر درجے پہ کرنا ہے، غلاموں کے ساتھ بھی کرنا ہے، پرندوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور کس کے ساتھ؟ چڑیوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور نوکروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور انسان کو احسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اور یہ احسان کا جو درجہ ہوتا ہے نا، اصل میں یہ انسان کے اندر حسن کو ڈالتا جاتا ہے، کیونکہ انسان جتنا جتنا محسن ہوتا جاتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا اندرونی حسن، اس کی باطنی صفائی ہوتی جاتی ہے، اور ایسا انسان اتنا ہی اللہ کے ساتھ معاملے میں محسن ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں احسان کے؟ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ احسان کے سبب اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں۔ احسان کرنے والوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کا مزید فضل ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والے کے لیے عظیم اجر ہے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے۔ تو جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کو ہمیشہ اس عمل کے ساتھ محفوظ رکھیں کہ آپ پر جو حق عائد ہوتا ہے اسے ادا کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے میں سب سے پہلے صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ہے جہاں پر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اقسام میں سے ایک اہم قسم کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور اس کے حق میں سستی کرتے ہیں یا اس کو زیادہ میں کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اقسام میں سے رشتہ داروں کو مال دینے کا خاص طور پر ذکر کیا، مومنوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے، اور وہ دیگر لوگوں کی نسبت احسان کے بھی زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ان کے معاملے میں غفلت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس کا خاص طور پر دھیان رکھا جائے کہ رشتہ داروں کو دیا جائے۔ رشتے داریاں نبھانے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے نا کئی دفعہ بہن ہے، کوئی اس کے کام ہے، اگر بہن کی شادی نہیں ہوئی یا اس کا وہ اکیلی ہے، یعنی کسی طریقے سے اس کو کچھ کرنا، تو دل میں تنگی آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی نہ سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ عمر بھی بڑھا دیتے ہیں، مال میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور رشتہ داریوں میں محبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جائے اور جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے لیکن وہ اس سے بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سام نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے گا، اور جس سام کو شجاع کہا جاتا ہے، اور وہ اسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب دوسری بات آ گئی جو قرآن آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور فحشاء جو ہیں وہ تمام محرمات ہیں، یعنی ساری نافرمانیوں کے کام۔ زنا اس میں آ جاتا ہے، نافرمانیاں، اور سارے گناہ کبیرہ کی لسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون کون سے گناہ کبھی نہیں کرنے: شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا ناحق، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، عجب اور تکبر نہیں کرنا، یعنی اپنا آپ اچھا لگنا، جی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا حسین ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، نہیں، عجب نہیں۔ مخلوق کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرے تمام بے حیائی کے کام بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ فحش کا اصل معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ ابن عاشور رحم اللہ کہتے ہیں
کہ فاحشہ کا یعنی الفحشاء جو ہے فاحشہ کا اسم ہے، یعنی فحش مقبول حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ فاحشہ سے مراد ایسا کام ہے جو اس حد سے آگے بڑھ جائے جو حد لوگوں کے لیے مقبول ہے۔ فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں کسی قول یا فعل کی جس حد تک اجازت دی گئی ہے اس سے نہ بڑھا جائے۔ منکر سے مراد یہ ہے وہ قول یا فعل جس کو شریعت برا سمجھتی ہے اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہیں جانتی۔ گویا کہ فاحشہ اور منکر دونوں کو یکجا نہیں کیا جا سکتا، اس میں دونوں کی مذمت کے پہلو موجود ہیں، اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ فحش کا تعلق قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے۔ گھٹیا باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں قول کے لحاظ سے ہیں۔ عمل میں زنا بھی ہے اور عمل قوم لوط بھی ہے، ہومو سیکشولیٹی بھی ہے اور اس جیسی ساری برائیاں۔ منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے ہیں۔ فحاشی کی حرمت، ظاہری اور باطنی بے حیائی کی حرمت، یہ قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا، اور بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ فحش کا حکم دیتا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں نا، تو وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کرو جو تم نہیں جانتے۔ فحش کاموں سے بچنے کی پوری کوشش مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فحش کلامی سے نفرت۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا مومن۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً فحش گوئی کرنا یعنی تکلف، بےہودہ گوئی کرنا، قطع رحمی کرنا، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامت قیامت میں سے ہے۔ فحش کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ توبہ نہ کی تو نہیں ہوگی۔ فحشہ سے مراد زنا بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے۔ فحاشی کی کبھی ترین قسم زنا اور لواطت ہے، اور اللہ نے اس کا صاف حکم دیا کہ اس سے بچنا ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے۔ ایمان سے محروم کرنے والا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ توبہ تو کسی کی بھی قبول کریں گے جو سچائی کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کو غیرت دلانے والے فعل کون سے ہیں؟ اے محمد کی امت، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے فعل کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو کیا تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے، یعنی یہی بےہودہ اور گندے کام ہیں۔ زانی کی زندگی برزخی سزا کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس لائے گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، یعنی کون؟ فرشتے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گھڑے کی طرف جلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن اندر سے وہ فراخ تھا، نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اڑتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زانی تھے۔ بوڑھے زانی مرد اور عورت کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہ کریں گے، بوڑھا زناکار، مغرور غریب اور جھوٹا حکمران۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ بوڑھے زانی کی طرف دیکھے گا نہ بوڑھی زانیہ کی طرف. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر لے گئے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح سے پھولے ہوئے تھے, ان سے بیت الخلاء کی بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں. استغفر اللہ. فحش کے بعد جس چیز سے منع کیا وہ منکر ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, زبان کا گناہ ہو یا عمل کا, اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہے نہ ہی سنت میں. ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہے, فطرت انسانی بھی اسے برا سمجھتی ہے. گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی, بخششیں رکھی, اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو, کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے, تو اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. تو اس لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ برائیوں اور گناہوں سے بچا جائے, اور چھپ کر کی گئی برائیاں جو ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر, یعنی انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح یعنی ریزہ ریزہ کر دیں گے. جو لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں, چھپ کر بے حیائیاں کرتے ہیں, ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی پھر. اور تیسری چیز جس سے منع کیا وہ والبغی, یعنی لغوی معنی ظلم کے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو طلب کرنا, یعنی یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں, اور دوسرا ظلم و زیادتی فساد, یعنی جب آپ کسی معاملے میں بھی ایسا کریں گے تو حد سے بڑھ جانے والے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں انسان کے لیے پھر کیا ہے, سزائیں ہیں. بغی سے منع کیا گیا, اور بغی کا تعلق انسان کے حقوق سے بھی ہے اور اللہ کے حقوق سے بھی ہے. جہاں پہ ظلم و زیادتی کرے گا انسان اپنے معاملے میں یا رب کی عبادت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, تو یہ اللہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم. استغفر اللہ, ان الشرک لظلم عظیم. اور جب انسانوں کے حق میں کمی کی جائے گی یا ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی, اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی جائے گی, تو یہ بھی انسان کا بغی میں آ جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے رسوا کرتا ہے, نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے, تو اللہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے ناراض ہوگا. استغفر اللہ. تو معمولی زیادتی پر بھی اللہ نے سزا رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالش برابر بھی لیتا ہے, اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اسے 7ویں زمین تک کھودے, پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا, یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. مسلمان کی عزت پامال کرنے کی سزا کیا ہے؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب اللہ عز و جل نے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا, ان کے ناخن تانبے کی طرح لمبے تھے, تانبے کے تھے, اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو کھرچ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کے در پہ رہتے ہیں, یعنی جو لوگوں کو انسلٹ کرتے رہتے ہیں. کام کروا کے اجرت نہ دینا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے, اور یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا مد مقابل قیامت کے دن کیا ہوں گے, یعنی میں ہوں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ دیا, وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی, اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا اور اسے پوری طرح سے کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی. استغفر اللہ. اور پھر آخر میں یعظکم لعلکم تذکرون, اصلاح کرنے اور نقصان سے بچنے کی نصیحت, یعنی تمہیں بیان کر دیا کہ اپنی اصلاح کرو, اور پھر اللہ کا کلام دلوں کو نرم کرنے کا چونکہ ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعے سے دل نرم پڑتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے فکر کرتا ہے اور نافرمانی کے کاموں سے رکتا ہے. اس لیے نیک اعمال اور اچھے کام کرنے کی اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بعد بھی کے قریب ہوا تو میں نے انہیں ان کلمات سے اللہ سے دعا کرتے دیکھا, اور وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لی خطایا, یعنی اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایا, اللہم اغسل لی واجبرنی واہدنی یصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصاحبها ولا یصرف سیئھا الا انت. اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ مجھے تندرست کر دے, اے اللہ میری کمیاں دور کر دے, اے اللہ نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دے, کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاخواء. اللہ ہمیں برے
اخلاق، اعمال اور بری خواہشات سے بچائے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے ہاں قبول فرمائے. اللہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہم نے اللہ سے وعدے کر رکھے ہیں. ہر گز وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرتا. میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے. اللہ ہماری زیادتیوں اور بے حیائیوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے. ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری رضا کے کام کریں. اس لیے آج کے اس پروگرام سے جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ جن کے ذمے جو کام ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے. اپنی اولاد، بہن بھائیوں اور والدین اور بچوں کی صورت میں بھی عدل کا معاملہ کیا جائے. اپنی اولاد کے درمیان تحفے دینے میں بھی عدل کیا جائے. زندگی کے ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے. گھر کے کام کاجوں میں اپنے گھر والوں کی مدد کی جائے. زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنایا جائے. اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی ختم کر کے ان سے صلح کر لیں، کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ رشتہ داریاں نبھائی جائیں. رشتہ داریوں کو تر و تازہ کریں. ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، کوئی اچھی بات شیئر کر کے، کوئی فون کال کر کے، کوئی محبت کی بات کر کے. فحش باتیں، فحش لٹریچر اور فحش چیزوں کو دیکھنے سے روکیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر افکار کریں. موبائل پر ایسی چیزوں پر یا وقت کو ضائع مت کریں. اپنی حدیں خود لگائیں، اپنے آپ کو خود روکیں کہ ہم نے ان چیزوں سے رکنا ہے. منکرات سے بچیں. جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں. زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں ضرور برا جانیں. اور اللہ کرے کہ ہم ان نصیحتوں کو قبول کریں اور ان پر بھرپور عمل کریں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری توبۃ النصوح کروا دے. اللہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا کر قیامت کے دن اٹھائے اور ہمیں سچا اور پاک دل عطا کرے. ہمارے اعمال کو پاکیزگی عطا کرے اور اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب کرے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام قرآن کے موتی سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.